قربانی ایک خالص عبادت ہے اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جائے اور دکھاوا سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے۔ لیکن سوشل میڈیا نے دیگر اعمال کے ساتھ قربانی کا دکھاوا کرنے کا بھی پورا سامان فراہم کر دیا ہے۔ قربانی کی تشہیر ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہی اس کا فوٹو سوشل میڈیا کی زینت بنانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر کچھ وقفے سے ہر زاویہ سے اس کا فوٹو کھینچا جاتا ہے، حتیٰ کہ ذبح کرتے وقت بھی فوٹو کھینچنے سے گریز نہیں کیا جاتا اور اسے فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے احباب کو بھیجا جاتا ہے۔ دوسروں کی تحسین سمیٹنے کے لیے قربانی کے جانوروں کی خوب تشہیر کی جاتی ہے۔ بصد اہتمام ان کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں، ان کی قیمتیں بڑھ چڑھ کر بیان کی جاتی ہیں۔ دوست، احباب اور رشتہ داروں کے مابین یہ مقابلہ رہتا ہے کہ کس نے کتنے لاکھ کی قربانی کی ہے۔ بہت سو کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جانوروں کی تعداد اور قیمتیں دوست احباب کے جانوروں کی تعداد اور قیمتوں سے زیادہ ہوں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ عید کا جانور تو ہم سنت ابراہیمی کی تقلید میں قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے اور خالصتاً اللہ پاک کو دکھانے اور خوش کرنے کی خاطر، لیکن شعوری لاشعوری طور پر ہم اللہ کے بندوں کو دکھانے اور متاثر کرنے کی فکر میں سرگرداں رہتے ہیں، اللہ کے بجائے اس کے بندوں کی تعریف، تحسین اور پسندیدگی کی چاہ کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو ریاکاری اور دکھاوا کہا جاتا ہے۔ لازم ہے کہ اس طرح کی باتوں سے اجتناب برتا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بڑوں سے بچوں میں بھی یہ مقابلے بازی منتقل ہو جاتی ہے۔ بچے عمومی طور پر قربانی کے جانوروں کو بہت پسند کرتے ہیں، انہیں گھماتے پھراتے اور دوستوں کو دکھاتے ہیں۔ ان میں بھی مقابلے بازی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ لازم ہے کہ بچوں میں اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ قربانی خالصتاً اللہ پاک کو خوش کرنے کی خاطر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ کہ یاد رکھو اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہے۔